امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے روزے اچھے نہیں گزر رہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے ہم جانتے ہیں 9 تاریخ کے قریب ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، حماس کے درمیان، جس کے بعد ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہم نے دیکھے کہ جو مغوی تھے ان کو بازیاب ہوا، ان کو ایکسچینج کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی کئی سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، حماس نے بھی اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا، لیکن گزشتہ رات سحری کے وقت دوبارہ اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں پہ بمباری شروع کر دی، 400 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری مسلم دنیا کی خاموشی کرمنل نیگلیجنس میں آئے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اسی لیے اپنی اپنی استطاعت کے تحت، اپنی اپنی طاقت کے تحت، اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے تحت جو آپ آواز فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف آج آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان حقیقتاً دنیا میں آج بہت زیادہ کمزور، بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے، ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے ان کی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، اور یقیناً امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی اور ان کو انصاف دلوائے گی۔ مسلمان قیادت میں مجھے اب کوئی امید نہیں ہے۔ خیر، بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ کل ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ شرکا کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے بھی شرکا سے خطاب کیا اور پوری قوم کو ایک ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا۔ شہباز شریف بولے 2018 میں قائم ہونے والی حکومت نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے اس کو فروغ دیا۔ بلاول بھٹو بولے بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کبھی قومی سلامتی کی میٹنگ اٹینڈ تک نہیں کی، اور نہ وہ کبھی کشمیر و فلسطین سے متعلق اجلاس میں شریک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپوزیشن کی عدم حاضری پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر مجھ سے مشاورت کی جاتی تو میں تحریک انصاف والوں کو اجلاس میں شریک ہونے کے لیے قائل کر لیتا۔ قومی مفاد میں ایک نہ ہونا افسوسناک ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے اپوزیشن کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر خیر مقدم کیا، اور بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ یہ لوگ غیر منتخب ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے فیصلوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے حکومت جو آپریشن کرنے جا رہی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ برادر اسلامی ملک پر ہم حملے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور کل خواجہ آصف صاحب ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ تنقید بھی کی ہے اور کچھ تقریر بھی کی ہے۔ یقیناً علی امین گنڈاپور خواجہ آصف صاحب کی نظر میں کیونکہ وہاں موجود تھے تو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن وہاں موجود تھی، لیکن اچکزئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آپریشن کا پلان کیا جا رہا ہے، دشمنوں کے پیچھے جانے کا پلان بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر جا کے کوئی آپریشن کرنا پڑے، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ یاد کیا جائے کہ جب اس آپریشن کی ایوان سے رضامندی حاصل کی گئی تھی تو اس وقت ہم وہاں موجود تھے اور ہم بھی سر ہلا رہے تھے، اس لیے اس اجلاس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بڑی بات جو میری نظر میں، آئی کین بی رانگ، یو کین اگری اور ڈس ایگری، کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر میں حکومت کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا ذکر کیا کہ حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی۔ یہ بات بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے، کیوں، اور یہ بات اشارتاً بھی کہی گئی ہے کہ جو کرپشن کا نظام ہے پولیس میں، بارڈر پہ، اسمگلنگ میں، جس کی وجہ سے نہ چور پکڑا جاتا ہے نہ کرمنل پکڑا جاتا ہے، ہمارے ہاں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، عدالتوں کے اندر سزائیں نہیں ہوتی ہیں، عدالتی نظام آلریڈی تتر بتر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ ہمارے آنریبل ججز کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے مشکلات کا شکار ہیں۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا کہ ہمارے یہاں رشوت کا بازار گرم ہے۔ اب سوچئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے، اور یہ کوئی سائل نہیں کہہ رہا، کوئی مدعی نہیں کہہ رہا، یہ خود آنریبل ججز کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کہاں انصاف ہوگا، کس چور کو پکڑا جائے گا، کس طرح مینجمنٹ بہتر ہوگی، کس طرح گورننس بہتر ہوگی، یہ آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ 3 بڑے معزز مہمان موجود ہیں، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر تیمور ملک صاحب تھینک یو سو ویری مچ۔ پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب، بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اور پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، مشکور بےحد تینوں مہمانوں کا شکر گزار۔
آپ کے وقت کے لیے. تیمور ملک صاحب, اب پہلے تو آپ کی پارٹی کا یہ شکوہ تھا کہ ہمارے لیڈر سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں, اسی لیے ہم اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے, جب تک ان کی رہنمائی نہیں ہوگی ہم شریک نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہوا کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں, اور پھر گوہر صاحب بھی مل کر آئے, علیمہ صاحبہ بھی مل کر آئیں, اور پھر انہوں نے تائید کی کہ بہت اچھا کیا کہ آپ لوگ نہیں گئے اس اجلاس میں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے تیمور ملک صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب تو وہاں پر تھے اور انہوں نے بھی اپنا موقف, اپنا نظریہ وہاں رکھا, بٹ سیڈلی انہوں نے جو باتیں وہاں پر کی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اشارتاً بتا دیا کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا کچھ چیزوں کو, لیکن باہر آ کے انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کن چیزوں کو کرٹیسائز کیا. وائی از دیٹ ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, میرے خیال میں یہ تو ٹھیک ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر وہاں گئے, اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کا ایک تعلق ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں وفاق کی حکومت کے ساتھ, اس کے اوپر ہمارے جو بھی اعتراض ہوں اس کے باوجود. تو جو باتیں انہوں نے اندر کی, اگر انہوں نے باہر آ کے نہیں کی تو یہ تو ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. کوئی اور ان کو اگر کوٹ کرتا ہے, ان کی باتوں کو عوام تک لے کے آتا ہے. یہ مجھے اب آپ بتائیں, آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی اندر, وہ باہر آ کے قوم کو بتائی گئیں. جو شہباز شریف صاحب نے اندر باتیں کی وہ تو ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھ لی, باہر آ کے بھی سب نے معلوم پڑ گیا. جو بلاول صاحب نے باتیں کی اندر وہ باہر آئیں. پھر علی امین صاحب کی باتیں باہر کیوں نہیں آ سکتی ملک صاحب؟ دیکھیں, آنے کو تو پھر آ سکتی ہیں, لیکن ان میں سے جن کے آپ نے باقیوں کے نام لیے, میرے خیال میں ان میں سے کسی نے خود تو نہیں کہا کہ ہم نے اندر یہ بات کی. اور اگر جنرل بات ہوئی, جس طرح اگر آرمی چیف نے گورننس گیپ کی بات کی, گورننس کے ایشوز کی بات کی, تو یہ تو چلیں ایک نیشنل سیکیورٹی سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے اور مناسب بات ہے. جب آپ پارلیمان میں موجود ہیں, حکومت کی کارکردگی نظر آ رہی ہے سب کو, تو اس قسم کی بات ہوئی تو کسی نے اگر آ کے باہر بتائی ہے. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہاں ممبران تو موجود نہیں تھے, حکومتی بینچز میں سے ہی کسی نے آ کے یہ بات پھر عام کی ہے کہ حکومت پہ تنقید ہوئی, حکومت کی کارکردگی پہ ایشوز پہ تنقید ہوئی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ دہشت گردی کا الزام مینلی آپ کے اوپر ہے, کہ آپ لوگوں نے ملیشیا بنائی ہے, ٹی ٹی پی والوں کو بلا کے پاکستان میں بسایا ہے, پاکستان کی جیلوں سے ان کو رہا کروایا ہے. یو آر ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل ہماری حکومت کے مطابق. میرے خیال میں طلعت صاحب یہ بات کل سے بہت سارے چینلز پہ حکومتی بینچز کے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, یہ نیریٹو دینے کی, اور اس کا جواب آپ جیسے اچھے اینکرز نے خود ہی دے دیا کہ جناب آپ کو ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران تو کوئی ری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور جو ری سیٹلمنٹ اور اس کے بعد جو ان کے جلسے جلوس نکلے وہ 2023 میں ہوئے. اور وہ بس ملک صاحب یہ شکر ادا کریں کہ اب یہ نہیں کہتے کہ بنگلہ دیش بھی آپ کی وجہ سے بنا, یہ آپ لوگ شکر ادا کریں. اب میں سارا جو ہے وہ انہی 2.5-3 سالوں میں ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو آگے پیچھے انہی کی حکومتیں نہیں, اس کے اندر سب معاملات ٹھیک رہے. ایک بات کروں گا, آپ اگلے گیسٹ پہ ضرور جائیں, میرے دوست ہیں کہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا اور یہ جو خاص طور پہ جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ میرے خیال میں سیاست سے بالا تر ہے. اس کے اوپر ہم سب کو ایک موقف لینا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو بھی, حکومت کی ذمہ داری, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, دیکھیں بوجھ بھی زیادہ اس کے پاس ہوتا ہے, کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. سو یہ اب بال ان کے کورٹ میں ہے, اور میرے خیال میں یونٹی از ریکوائرڈ. چلیں